مدینے کی ٹھنڈی صبح تھی، سورج ابھی آہستہ آہستہ روشنی بکھیر رہا تھا اور مدینے کے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف تھے۔ بچے جو ہیں وہ گلیوں میں کھیل رہے تھے، عورتیں پانی بھر رہی تھیں اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صاحبہ تلاوت اور ذکر میں مشغول تھے۔ ہر طرف سکون تھا، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک بہت بڑا خطرہ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ مکہ میں قریش کے سردار جمع ہو گئے، کعب بن اشرف اور بنو نذیر کے یہودی سردار بھی ان کے ساتھ تھے۔ قریش کا ایک سردار بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں نے ہماری تجارت ختم کر دی، ہماری طاقت ٹوٹ گئی، اگر اب بھی ہم نے کچھ نہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی پورے عرب میں پھیل جائیں گے۔ مسلمانوں نے ہماری تجارت ختم کر دی، ہماری طاقت ٹوٹ گئی، ہم اب تھوڑے نہیں، ہم 10,000 لوگوں کے ساتھ مدینہ جائیں گے اور حملہ کریں گے۔ پوری مجلس میں شور ہو گیا، ہم جنگ کریں گے، جنگ کریں گے، جنگ کریں گے۔ قریش، غطفان، بنو نذیر یہودی قبائل سب نے مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اتنے بڑے قبائل ایک شہر پر اکٹھے ہونے والے تھے، اس لیے اس جنگ کو احزاب یعنی گٹھ جوڑ کی جنگ کہا گیا تھا، اور جنگ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خبر مدینہ پہنچی تو شہر کی فضا بدل گئی۔ صاحبہ پریشان نہیں تھے، لیکن جانتے تھے کہ یہ آزمائش بہت بڑی ہے۔ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا۔ خاموشی چھا گئی، سب کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے ساتھیوں، دشمن ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ آ رہی ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ، ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن مدینہ پر حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن پھر ایک خاموش شخص آگے بڑھا، وہ تھے سلمان فارسی۔ انہوں نے کہا، میرے ملک فارس میں جب دشمن زیادہ ہو جاتا تھا تو ہم اپنے شہروں کے گرد خندق کھود لیتے تھے۔ پوری مجلس حیران تھی، عرب میں کبھی کسی نے خندق کھودی ہی نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، یہ بہترین تجویز ہے، ہم اللہ کے نام سے خندق کھودیں گے۔ اگلے ہی دن مدینہ کے باہر صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیلچہ ہاتھ میں لیے خندق کھودنے لگے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محنت کرنے والوں میں شامل تھے۔ صحابہ کے ہاتھ پھٹ رہے تھے، جسم تھک گئے تھے، لیکن زبان پر نعرے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کئی جگہ سخت پتھر نکلتے، صحابہ رک جاتے۔ ایک دن ایک بہت بڑا پتھر نکلا جسے کوئی توڑ نہ سکا۔ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیلچہ اٹھایا اور پتھر پر مارا، پتھر میں چنگاری نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے فارس کی فتوحات دکھا دی ہیں۔ صحابہ کا حوصلہ آسمان کو چھونے لگا۔ دوسری طرف 10,000 کا لشکر مدینے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اونٹوں پر بیٹھے دشمن کے سردار کہہ کے لگا رہے تھے، آج ہم محمد کے شہر کو جلا دیں گے، سب کو ختم کر دیں گے۔ لیکن جب وہ مدینے کے قریب پہنچے اور سامنے ایک لمبی گہری خندق دیکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ قریش چیخ اٹھے، یہ کیا ہے؟ ایسی جنگ عرب نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ کیا ہے؟ ایسی جنگ تو عرب نے کبھی نہیں دیکھی۔ گھوڑے خندق کی گہرائی کے پاس آتے، رک جاتے، واپس پلٹتے۔ دشمن غصے میں پاگل ہو گیا، یہ تو چال ہے، ہم اندر کیسے جائیں؟ دن گزرتے گئے، دشمن خندق کے باہر خیمے گاڑے بیٹھے رہے، کبھی پتھر پھینکتے، کبھی شور مچاتے، کبھی حملے کی کوشش کرتے، لیکن خندق ان کے آگے دیوار بن گئی تھی۔ ایک دن دشمن کے سب سے تیز حملہ آور عمرو بن عبدود نے چیخ کر للکارا، کیا تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ کیا تم میں سے کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ مدینے کی فضا میں خاموشی چھا گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جانے دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دے کر بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے پار کودے۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ تم ہو علی، تمہارے والد ابو طالب میرے دوست تھے، میں تمہیں نہیں ماروں گا، واپس چلے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اسلام کو آج تم سے خطرہ ہے۔ تلواریں ٹکرائی، دھاڑیں بلند ہوئیں اور دھول آسمان تک اڑی۔ پھر اچانک دھول بیٹھتے ہی نظر آیا، عمرو زمین پر گرا ہوا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے تھے۔
سبحان اللہ، اتنا جذبہ! دشمن کے دل کانپ گئے۔ اسی دوران مدینہ کے اندر دوسری طرف یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے مسلمانوں سے غداری کر دی۔ وہ اندر سے حملے کی تیاری کرنے لگے، ادھر دشمن باہر سے، ادھر یہودی اندر سے۔ مسلمان شدید گھیرے میں تھے۔ صاحبہ کہتے ہیں آنکھیں حلقوں میں آ گئی تھی، دل کانپ رہے تھے، مگر ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ راتیں خوفناک تھیں، ہوائیں چلتی تھیں، خیمے اڑتے تھے اور دشمن کے دل ٹوٹتے جا رہے تھے۔ آخرکار اللہ نے وہ مدد بھیجی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اچانک رات کو بہت زور کی آندھی، طوفانی ہوا، چمکتی بجلی، زور کی گرج، دشمن کے خیمے اڑنے لگے، آنکھ بجھ گئی، گھوڑے بدک گئے، برتن الٹ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ دشمن ایک دوسرے سے چیخ کر کہہ رہے تھے ہم یہاں نہیں رہ سکتے، یہ جگہ ہمیں کھا جائے گی۔ قریش کا سب سے بڑا سردار بولا یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے، واپس چلتے ہیں، اور وہ اپنی فوج کے ساتھ واپس مکہ کی طرف بھاگ گئے۔ صبح ہوئی تو خندق کے سامنے صرف ٹوٹی رسی، اکھڑے خیمے، ٹھنڈی راکھ اور پوری کی پوری شکست خوردہ فوج کی نشانیاں تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے پاس کھڑے ہوئے، مسکرائے اور فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے اپنے بندوں کی مدد کی اور دشمن کو شکست دی۔ سبحان اللہ! مدینہ کے لوگوں نے خوشی سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بچے خندق کے پاس کھیل رہے تھے، عورتیں پانی لے کر حفاظتی کام میں لگیں، اور صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے۔ یہ جنگ اسلام کی سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک تھی، لیکن صبر، اتحاد، ایمان اور حکمت نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اٹس می ملائکہ عزیر۔ ملتے ہیں اپنی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔